ایسوسی ایشن آف مسلم گریجویٹس یعنی AMG کی جانب سے آج شہر کے ملن کنونشن ہال میں 60+ بزرگوں کے لیے خصوصی جلسے کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں مہمان خصوصی کے طور پر حیدرآباد کے سوشو ریفارم سوسائٹی کے صدر ڈاکٹر علیم خان فلکی نے شرکت کرتے ہوئے سماج کے اہم طبقے کو اپنی سماجی، ملی اور دینی ذمہ داری کے تعلق سے واقف کرانے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر علیم خان فلکی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ سینسس کے مطابق ملک میں ریٹائرڈ افراد کی تعداد صرف 11% ہے، لیکن آنے والے دنوں میں یہ تعداد 3 گنا زیادہ ہونے والی ہے۔ ریٹائرڈ ہونے والے افراد کی 2 قسمیں ہیں، جس میں پہلی قسم عمر کے لحاظ سے ریٹائرڈ ہونے والوں میں سے ہے تو دوسری قسم ذہنی طور پر کمزور ہونے والوں کی ہے۔ جو لوگ عمر کے لحاظ سے ریٹائرڈ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے ہی کارآمد طبقہ ہے، وہ سماج میں اپنی ذمہ داریوں کو تاحیات انجام دے سکتا ہے۔ ریٹائرڈ ہونے والے افراد سماج کے لیے بوجھ نہیں بلکہ رحمت ہے۔ ریٹائرمنٹ یا بزرگی کے ایام میں گھروں تک محدود نہ رہیں، کیونکہ سب سے بڑی بیماری مایوسی ہے اور اپنے آپ میں احساس کمتری کو پیدا ہونے نہ دیں۔ عام طور پر بزرگ لوگ منفی نظریات رکھتے ہیں، جبکہ انہیں مثبت نظریات کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ غیر ضروری بحث و مباحثوں میں اپنا وقت گزارنا نہیں چاہیے، بلکہ سماج کی تعمیر کے لیے آگے آنے کی ضرورت ہے۔ مرد وہ نہیں جو صرف شادی کر کے بچے پیدا کرے، بلکہ حقیقی مرد وہ ہے جو سماج میں ہونے والے ظلم و ستم پر آواز اٹھائے۔ آج معاشرے میں کئی طرح سے مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اس کی وجہ حکومت کی برتری نہیں بلکہ مسلمانوں کی کمزوریاں ہیں۔ حافظ جنید کی ماب لنچنگ ہو یا عمر خالد کی گرفتاری، ان تمام مدعوں پر مسلمانوں نے خاموشی اختیار کی ہے، جس کی وجہ سے غیروں کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کو سماجی طور پر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اجتماعی نظام کے معنی یہ نہیں کہ مجموعہ لاکھوں یا کروڑوں میں ہو، بلکہ صحیح اور غلط پہچان رکھنے والے چند لوگ ہی حق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں۔ علیم خان فلکی نے مزید کہا کہ آج ہمارے معاشرے میں شادیوں کے نظام میں سنت کے مطابق نہیں ہو رہی ہیں۔ جب تک مسلمان شادیوں کو آسان نہیں بناتے اور سنت کے مطابق انجام نہیں دیتے، اس وقت تک مسلمانوں کے معاشی حالات کا مسئلہ برقرار رہے گا۔ تقریر کے اختتام پر سوال و جواب کا مرحلہ بھی تھا۔ ایسوسی ایشن آف مسلم گریجویٹس شموگا آج کا انقلاب اور سودی بھارتی کی اشتراک سے منعقدہ اس جلسے میں خیرات مدرسہ احیاء العلوم کے قاری ذکاء اللہ نے پیش کی۔ AMG کے نائب صدر ایڈوکیٹ سید لیاقت نے نعت پیش کی۔ تمام کا استقبال پروگرام کی کنوینر ڈاکٹر ریاض محمود نے کیا۔ تعارفی کلمات AMG کے ذمہ دار SA اجمل نے پیش کیے۔ جلسے کی صدارت AMG کے نائب صدر ڈاکٹر حبیب الرحمان نے کی، جبکہ شکریہ ایڈوکیٹ محمد ایوب نے ادا کیا۔ جملہ طور پر آج کا جلسہ شہر میں ایک تاریخی جلسہ قرار دیا گیا ہے۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، شموگا۔ تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم۔ جس راہ چل دیے ہیں گونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں گونچے کھلا دیے ہیں۔ آپ واقف ہیں کہ ہر ایک قوم یا معاشرہ، اس کی صحت، اس کے اقتصادی، سماجی، معاشی اور اخلاقی حالت پر منحصر ہوتی ہے، مگر اس قوم یا معاشرے کا عروج و زوال اس کی اخلاقی حالت پر منحصر ہے۔ جب تک وہ قوم اخلاقی اعتبار سے قوی ہے، طاقتور ہے، وہ قوم زندہ دل قوم ہے اور وہ قوم ترقی پر ترقی کرتی جاتی ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ کئی ایسی قومیں تباہ ہو گئیں جن کے اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے کئی قومیں تباہ ہو گئی ہیں، جس کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ تو ہماری اس قوم و ملت آہستہ آہستہ اس اخلاقی گراوٹ کی طرف
گامزن ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اخلاقی گراوٹ کو روکنا ہے، سماجی برائیوں کو روکنا ہے، تاکہ پھر سے وہی عروج پر گامزن رہے جو ایک دور میں ہماری قوم و ملت پہچانی جاتی تھی۔ کیا زندگی گزر رہی ہے؟ یہ ریٹائرڈ برین والی زندگی ہے، یہ آخری چانس ہے، یہ زندگی T20 کا میچ ہے۔ میں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے، کم از کم ہاتھ اٹھا کر یہ بتائیے کہ کیا آپ اس آخری چانس میں اپنی زندگی کا رخ مکمل موڑنے تیار ہیں؟ جزاکم اللہ۔ کیونکہ اس لیے پوچھ رہا ہوں دوستو، ایسے پروگرام پورے ہندوستان میں ہو رہے ہیں، اس میں میجورٹی ان کی ہوتی ہے، کون کر رہے؟ ایوب صاحب ایسے ہی جہیز بولتے رہتے ہیں، چلو دیکھ لیں گے کیا کرتے کیا بولتے رہو، کچھ اس نیت سے آتے ہیں۔ کچھ لوگ ٹائم پاس بھی تو چاہیے نا ان کو، ان کی بیویاں بہواں پریشان ہوتے ہیں، اماں بڑا بڑے میں گھر سے باہر نکلے تو سکون نہیں آتا، تو انہوں آ جاتے ہیں باہر۔ 5 to 10% ہی لوگ ہوتے ہیں، میں پہلے ہی بولا ہوں، ریٹائرڈ بائی ایج جو ہوتے ہیں وہ 5 to 10 ہی ہوتے ہیں، ریٹائرڈ بائی برین 90 ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ عزم کے ساتھ آئے ہیں کہ نہیں ہمیں کچھ کرنا ہے، ان کے لیے آج کا پروگرام بہت یوزفل ہوگا۔ اور جو لوگ واقعی فار دا سیک آف نالج، فار دا سیک آف پاسنگ ٹائم آئے ہیں، شاید ان کے دل و دماغ تک ایک چنگاری تھوڑی سی پہنچ جائے انشاءاللہ۔ دوستو، اب تک کی جو زندگی گزری نا، آپ لوگ بہت اچھے اچھے کام کیے ہوں گے، ٹوٹل ڈینائی نہیں کرو۔ آپ نے اچھی AMG جیسے ایسوسیشنز کی اور دوسری بہت ساری نیک کام کرنے والی خدمت خلق، سوشل سروس کرنے والی تنظیموں کے لیے کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا، کچھ چندہ دیا ہوگا، غریبوں کی مدد کی ہوں گی، غریب بچوں کی شادیاں کی ہوں گی، پیسے دیے ہوں گے۔ لیکن یہ سارے کام جو آپ کے نہیں تھے، کوئی اور کر رہا تھا، آپ نے ساتھ دیا، یہ ساتھ دینا بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک میت گزرتی ہے تو ہم لوگ فوری ایک ٹوپی یا دستی کچھ بھی ڈالے کے 2-4 کنجا دیتے نا، ایک اجر ایک ثواب کی تھوڑی نیت ہوتی ہے۔ یہ نیک کام ایسے کام ہیں جو ساری زندگی کرتے آئے ہیں۔ آپ نے خود کیا کیا؟ یہ سوال تو بار بار آئے گا ابھی اس میں۔ آپ نے خود کیا کیا؟ میرے دوستو، کسی قبرستان کو جا کے دیکھیے، آپ ایک بار جاتے ہی ہوں گے آپ لوگ، کسی بھی قبرستان میں کم سے کم 10,000 20,000 قبریں تو ہیں، یا پچھلے 1-2-3 سال میں خاص طور پر یہ کووڈ-19 کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر شر میں بھی ایک خیر کا پہلو رکھا ہے۔ ایک صاحب جن کی کفن کی دکان اور تجہیز و تکفین کا کاروبار تھا، کاروبار چل رہا نہیں تھا، بہت پریشان تھے، قرضے لیے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک زمانے کے بعد ملے، بولا بھی کیا حال ہے، کیا خیریت، حالات کیسے ہیں؟ نہیں یار بہت پریشان تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کووڈ-19 کے بعد بہت حالات اچھے ہوئے۔ تو کووڈ-19 کے بعد سے اگر آپ دیکھیے تو ہر قبرستان میں کم سے کم 2,000 لوگ نئے دفن ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں ہر روز 2-3۔ ہر جمعے کی نماز کے بعد یا جمعرات کی رات جب بھی لوگ عام طور پہ جاتے ہیں، حیدرآباد میں تو سسٹم ہے جمعے کی نماز پڑھ کے آتے ہیں قبرستانوں میں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ پچھلے 1-2-3 سال میں اگر وہ 5,000 لوگوں کی قبریں بنی ہیں تو ان کی قبروں پہ ایصال ثواب کے لیے آنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ پورے قبرستان میں کاؤنٹ کیجئے، 50 آدمی آتے ہیں، باقی 4,950 لوگ وہ ہیں جو آپ کی اور میری طرح انہی بیٹوں کے لیے، انہی دامادوں کو خریدنے کے لیے ہم نے جھوٹ بولا، ہم نے لیگل اللیگل مورل امورل کا پرواہ کیے بغیر ان کا پیٹ بھرا، ان کو امریکہ بھیجا، ان کو شادی کی، ان کو جڑیز کی رقم دی، جوڑے کی رقم، ہم نے پوری زندگی لگائی ان کی۔ آج ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، یہ آگے دیکھیں گے۔ اب آپ کی چھوڑی ہوئی دولت کے اوپر وہ عائش تو کر رہے ہیں، لیکن آپ کی خبر پہ آنے کے لیے تیار نہیں۔
میرے دوستوں، اب وقت آ چکا ہے، آپ کو خود غرض بننا پڑے گا۔ آپ کہیں گے میں خود غرض نہیں ہو سکتا میری اولاد کے ساتھ، قرآن پڑھنا پڑے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہی اولاد، یہی داماد، یہی بیٹیاں جن کی شادیاں کرنے کے لیے آپ نے اللہ کے نبی کی نکاح کی سنت کو توڑ کے بغاوت کی تھی، ان کو جاب دلوانے کے لیے لاکھوں کی رشوت دی تھی، کہاں سے لائی تھی، یہ سب معلوم آپ کو، لیکن یہ اولاد قرآن کہہ رہا ہے یوم، اس دن یفر المرء من اخیہ، یہ اپنے بھائی سے فرار، یفر فرار، منہ دیکھتے ہیں آپ کسی کا قرض دینا ہے تو آپ جیسا منہ چھپاتے ہیں، ارے دیکھا تو پکڑنے ہوگا، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کی بیوی آپ سے منہ چھپانے والی ہے، یفرو، یہ فرار حاصل کرنے والے ہیں، جن کے لیے پوری زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے کسی اور کے لیے اپنی آخرت کو ہلاک کر لیا۔ وہاں صرف جواب آپ کو دینا ہے، میں میرے بیٹے کے لیے کیا تھا، میرے داماد کے لیے کیا تھا، بیٹی کے لیے کیا تھا، ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ کل جو آپ سے خود غرض ہونے والے ہیں، کل جو آپ کو تنہا، آپ نے جو غلط کیا تھا، سنت کے خلاف ورزی کی تھی، اس کا جواب دینے کے لیے، تنہا جواب دینے کے لیے آگے ڈھکیلنے والے ہیں، کوئی پیچھے سے آنے والا نہیں ہے۔ کیا اب وقت نہیں آ چکا آپ تھوڑے خود غرض آج بن جائیں؟ بس نا، آپ نے 60 ایئرس تک ان کو گھر بنا کے دیا، دولت دی، فیوچر میں کامیابی کے سارے راستے فراہم کیے، اب آپ کا ایک ایک روپیہ، آپ کا ایک ایک منٹ امانت ہے، اب یہ بیوی کا نہیں ہے، اب یہ بچوں کا نہیں ہے، آپ نے جتنا کرنا تھا کر دیا، اب نہیں ہے۔ اب اگر یہ بھی پیسہ، تو جیسا میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کیا، اگر آخری وقت میں بھی آپ وہی کنسٹرکشن میں لگے ہوئے ہیں، وہی دکان، کرانے کی دکان چلا رہے ہیں، وہی کام کرتے پھر رہے ہیں، تو یقین مانیے آپ کی اولاد، اگر آپ نے 2 کروڑ چھوڑ کے گزر گئے دنیا سے تو 25 لاکھ 50 لاکھ کے لیے لڑے گی، اگر آپ 10 کروڑ چھوڑ کے گئے تو 5 2 کروڑ کے لیے لڑے گی، کیونکہ مفت کا مال جب ہاتھ کو آتا ہے تو کسی کو دین کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اب یہ آخری عمر آپ اس کمائی کو اپنے لیے رکھیے، کیا کرنا ہے میں آگے آپ کو بتاؤں گا، لیکن اتنا یاد رکھ کے جائیے، خود غرض بننے کا وقت ہے۔ ہم نے آخرت کا تصور بھول گئے دوستو، یہ تصور کیا چیز ہے؟ ذرا 1 سیکنڈ کے لیے بس اسٹینڈ تصور کیجیے، آ گیا دماغ میں، ایک منظر آ گیا نا پورا، پولیس اسٹیشن، اسکول، کالج، ایک تصور آ گیا نا۔ آخرت کیا تصور آیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر آدمی آ کے اطلاع دے، ایوب بھائی آ کے اطلاع دے کہ باہر پوری بجرنگ دل گھیر چکی ہے ہم کو، پولیس بھی ساتھ میں ہے اس کے، آپ تصور کرنے کے ساتھ ہی کیا ری ایکشن ہوگا آپ کا؟ کیا وہ ری ایکشن ایسا ہی ہے کہ آخرت کیا تصور ہے آپ کے پاس؟ کچھ پریشانی ہوئی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ ہے مسئلہ کہ تصور نہیں رہا، اس وجہ سے جانتے بوجھتے کہ بیٹا نافرمان نکل رہا ہے، ڈرگس گانجے کا عادی ہو رہا ہے، جو بھی شادیوں پہ آپ نے خرچ کر کے غلط کام کیا ہے، اس کے نتیجے میں کیا کیا سب پتہ ہے، لیکن آخرت کا تصور نہیں ہونے کی وجہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ یہ ہے مسئلہ۔ اور میری تقریر کے 2 حصے تھے، ایک تو یہ جو عمر ہے، اس عمر کے
تقاضے کیا ہیں، حالات کیا ہیں، یہ بیان کرنا تھا. اس کے بعد کرنا کیا ہے، میں دوسری اسٹیج پہ آؤں گا. دوسری ٹاپک پہ آنے سے پہلے دوستو ایک بات سمجھ لیجئے. اب ہم تمام خاص طور پر جو 60 کے ہو چکے ہیں اور جو ہونے والے ہیں ان کے لیے تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. ایک آدمی کی تنخواہ جتنی ہے اتنی ضروریات نہیں ہیں، پھر بھی بچ رہے ہیں تو وہ تو ویسے ہی خوش ہے. پھر ایسے وقت میں اس کو یہ اطلاع دے دی جائے کہ اس کی تنخواہ میں اور 1 لاکھ روپے کا اضافہ ہو گیا ہے تو اس کی خوشی تو ڈبل ہو جائے گی. تو جو 60 کے نہیں ہوئے ہیں ان کے لیے تو یہ خوشخبری ہے کہ جو لائف اسپین ہے، یہ جو عمر ہے، یہ 50s سے لے کے 60s 70s تک لائف اسپین 60 تھا. 1923 میں یہ اسپین نوٹ کیا گیا، سینسس رپورٹ کر رہی ہے، یہ 71 ہو گیا، یعنی کہ 11 سال آپ کو مل گئے تحفے میں. اور 2051 میں یہ لائف اسپین 81 ہونے والا، یہ بونس میں مل رہا ہے. اب کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہو جائے تو اس کو پہلے تو ایک تقیہ کلام اس کی زبان سے نکلتا ہے، اللہ اللہ کے رسول کا صدقہ ہے. یقین ہے اللہ اللہ کے رسول کا صدقہ ہے. کیا کیا پیسے کا؟ الحمدللہ ہر سال ہم لوگ حج پہ جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے ایک عمرہ کیا، یہ لوگ ہر سال عمرہ پوری فیملی کے ساتھ ایئرپورٹ ٹو ایئرپورٹ، بس 10-10 لاکھ روپے جا رہے ہیں. ایک یتیم بچے کے اسکول کی کالج کی فیس کے لیے 50,000 دیتے ہوئے دم نکل جاتا ہے، کیونکہ وہ پیسے ہوا میں چلے جاتے ہیں، پھر پتہ نہیں چلتا، سیٹسفیکشن نہیں ہوتا. لیکن وہ جو پلین میں بیٹھ رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، لینڈ کر رہا ہے پلین، پھر جدہ میں جانے کے بعد داماد کے دوستاں، بیٹے کے دوستاں مل رہے ہیں، لگتا ہے عمرہ کیا میں، اس پہ 10 لاکھ لگا دیں گے. پھر کہتے ہیں اللہ اللہ کے رسول کا صدقہ ہے. داماد کو کار دے دیا، اور اگر داماد مفتی صاحب نکلے، حافظ صاحب نکلے تو پتہ چلا کہ مفتی صاحب یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جہیز نہیں تھا، وہ تحفہ اعزازی تھا. یہ جو کار دیا آپ نے، اللہ اللہ کے رسول کا صدقہ ہے. میرے دوستو، اس کیفیت کو قرآن یہ بیان کر رہا ہے سورہ آل عمران. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ انکار کر رہے ہیں وہ لوگ یہ نہ سمجھیں انما نملی لہم خیر لہم، کہ ہم یہ جو ان کی دولت میں یا برکت میں یا عمر میں جو اضافہ کر رہے ہیں یہ ان کے لیے خیر ہے. یہ سمجھ رہے ہیں انکار کرنے والے کہ میں تو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوں، ورنہ اللہ میں دیتا ہی کیوں تھا میرے کو اتنا. انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب الیم. ہم نے ان کی عمر، دولت وغیرہ میں یہ جو بھی برکت ان کو نظر آ رہی ہے ان کے گناہوں میں اضافہ کرنے کے لیے تھی، ٹیسٹنگ ٹائم. تو میرے دوستو، ہم اگلا مرحلے پہ آتے ہیں. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اب آپ اور میں بونس میں زندہ ہیں. اب تک اصولاً گزر جانا چاہیے تھا، پھر بھی زندہ ہیں. تو اب ہماری زندگی اگر بیکار گھروں میں بیٹھے ہوئے گزر رہی ہے تو یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے. اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کی کفران نعمت ہے. کیا آپ لوگ تیار ہیں اس آخری لگ میں کھیلنے کے لیے؟
KMG کا ایک پلیٹ فارم ہے جو تمام تعلیمی شعبوں کے گریجویٹس کو بااختیار بنانے کے لیے وقف ہے۔ ہمارا مرکزی مقصد اپنے اراکین، ان کے خاندانوں اور وسیع تر کمیونٹی کے سماجی، ثقافتی، تعلیمی، قومی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ آج کی تیز رفتار دنیا میں گریجویٹس کو روزگار کی تلاش سے لے کر معاشرے میں بامعنی اثر ڈالنے تک متعدد چیلنجز کا سامنا ہے۔ EMG کا مقصد ایک معاون نیٹ ورک فراہم کرنے، ذاتی اور پیشہ ورانہ ترقی کو فروغ دینے، اپنے اراکین کی فلاح و بہبود کو فروغ دے کر اس خلا کو پر کرنا ہے۔